بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، مدرسہ.pk کے پلیٹ فارم پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے یہ اسباق انشاءاللہ عربی ادب سے متعلق ہوں گے، اور عربی ادب کے اندر جس کتاب کو ہم نے اس ویڈیوز کے تسلسل میں پڑھنا ہے وہ ہے تسہیل الادب۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے نصاب کے مطابق یہ الصف الثانی کے اندر پڑھائی جاتی ہے، تو ہم کتاب کی ترتیب کے مطابق ہی چلیں گے، اور جو صاحب کتاب کا اسلوب ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم اپنی اس کتاب کو پڑھیں گے، اور جو اس کے اندر تمرینات وغیرہ ہیں ان کو بھی حل کریں گے۔ تو کتاب کا نام آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، تسہیل الادب، یعنی ادب کو آسان کرنا۔ سہل یسہل تسہیلا سے یہ تفعیل یعنی اس کا مصدر ہے، اور یہ کتاب عربی زبان سکھانے کے لیے ہے۔ اور اس کتاب کے جو مؤلف ہیں وہ ہیں شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالی، محتمم جامعہ فاروقیہ کراچی، صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان۔ مکتبہ فاروقیہ نے اس کو چھاپا ہے، شاہ فیصل ٹاؤن کراچی، جو ہمارے پاس نسخہ موجود ہے۔ اس نسخے کے مطابق انشاءاللہ ہمارے اسواق ہوں گے۔ کتاب کی طرف بڑھنے سے قبل آگے ابتدائیہ میں پڑھنے سے پہلے جو مؤلف کتاب ہیں ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم کتاب کی عبارت شروع کرتے ہیں۔ اس کتاب کے مؤلف وہ شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب ہیں۔ شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب کی جو پیدائش ہے وہ 25 دسمبر 1926 کی ہے، اور مقام پیدائش وہ ضلع مظفر نگر کے مشہور قصبہ حسن پور لوہاری، وہاں پر ان کی پیدائش ہے۔ ابتدائی تعلیم حضرت حکیم الامت کے مشہور خلیفہ مولانا مسیح اللہ خان صاحب کے مدرسہ مفتاح العلوم میں حاصل کی۔ 1942 عیسوی میں آپ اپنی تعلیمی سلسلے کی تکمیل کے لیے ازہر ہند یعنی دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے، جہاں آپ نے فقہ، حدیث و تفسیر اور دیگر علوم و فنون کی تکمیل کی، اور 1947 عیسوی میں آپ نے امتیازی نمرات کے ساتھ سند فراغت حاصل کی۔ دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد آپ نے اپنے علاقہ میں موجود اپنے استاذ و مربی حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمہ اللہ، خلیفہ خاص حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی زیر نگرانی مدرسہ مفتاح العلوم جلال آباد میں تدریسی و تنظیمی امور انجام دینا شروع کیے۔ 8 سال تک شب و روز کی انتہائی مخلصانہ محنت کا یہ نتیجہ سامنے آیا کہ مدرسہ حیرت انگیز طور پر ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ مدرسہ مفتاح العلوم میں 8 سال کی شبانہ روز محنتوں کے بعد حضرت شیخ الحدیث مدغلہ شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی قائم کردہ پاکستان کی مرکزی دینی درسگاہ دارالعلوم ڈنڈوالا یار سندھ میں تدریسی خدمات انجام دینے کے لیے پاکستان تشریف لائے۔ 3 سال یہاں پر کام کرنے کے بعد آپ ملک کے معروف دینی ادارے دارالعلوم کراچی میں تشریف لائے۔ پھر مسلسل 10 سال دارالعلوم کراچی میں حدیث، تفسیر، فقہ، تاریخ، ریاضی، فلسفہ اور ادب عربی کی تدریس میں مشغول رہے۔ اسی دوران آپ 1 سال حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ کے اصرار پر جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن میں دارالعلوم کی تدریس کے ساتھ ساتھ فارغ اوقات میں مختلف اسباق پڑھانے کے لیے تشریف لاتے رہے۔ قدرت نے آپ کی فطرت میں عجیب دینی جذبہ ودیت فرمایا تھا، جس کے باعث آپ شب و روز کی مسلسل اور کامیاب خدمات کے باوجود مطمئن نہیں تھے، اور علمی میدان میں ایک نئی دینی درسگاہ جو موجودہ عصری تقاضوں کو بھی پوری کرتی ہو کی تاسیس کو ضروری خیال فرمایا۔ چنانچہ 23 جنوری 1967 بمطابق شوال 1387 ہجری میں آپ نے جامعہ فاروقیہ کراچی کی بنیاد رکھی۔ آپ کی یہ مخلصانہ کوشش اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اتنی قبول ہوئی کہ تاسیس جامعہ کے بعد سے لے کر اب تک کے مختصر عرصے میں جامعہ نے تعلیم و تعمیری میدان میں جو ترقی کی ہے وہ ہر خاص و عام کے لیے باعث حیرت ہے۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کو 1980 میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا ناظم اعلیٰ مقرر کیا گیا تھا۔ آپ نے وفاقی افادیت اور مدارس عربیہ کی تنظیم و ترقی اور معیار تعلیم کے بلند کرنے کے لیے جو خدمات سر انجام دی ہیں وہ وفاقی تاریخ میں قابل ذکر روشن باب کی حیثیت رکھتی ہیں۔ مختلف آپ کی خدمات ہیں جو کہ آپ کو حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کی سوانح کے اندر مل سکتی ہے، یہاں اس کی تفصیلات کا موقع نہیں ہے۔ میں آگے بڑھتا ہوئے جہاں حضرت وفاق کے صدر منتخب ہوئے اس کی ذکر کرتا ہوں۔ یہ آپ کی جو گراں قدر خدمات تھی
انہی کی بدولت آپ کو 1989 1 میں وفاق کا صدر منتخب کر لیا گیا، جب سے لے کر آپ آخر عمر تک یعنی 2017 تک بحیثیت صدر وفاق کی خدمات انجام دینے میں مصروف رہے۔ حضرت نے مختلف کتابیں بھی آپ کی تصنیف شدہ ہیں اور آپ کی دروس وغیرہ بھی ریکارڈ شدہ ہیں، جس میں کشف الباری ہے اور مشکات شریف کی آپ کی تقریر نفحات التنقیح ہے۔ اس کے علاوہ جو کتاب ہمارے سامنے اسکرین پر موجود ہے تسہیل الادب، یہ بھی ہے۔ جہاں تک حضرت کے شاگرد ہیں تو ان میں جو بڑے بڑے نام ہیں وہ ذکر کر دیتا ہوں: مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی رفیع عثمانی صاحب، مولانا جمشید علی صاحب، مفتی نظام الدین شامزئی صاحب، ولی خان مظفر صاحب، مولانا عادل صاحب رحمہ اللہ، یہ حضرات آپ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہزاروں آپ کے شاگرد ہیں جنہوں نے آپ سے قسم فیض کیا ہے۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ قریب زمانے میں ہی 15 جنوری 2017 کو کراچی کے ایک ہسپتال میں مختصر علاج کے بعد، بیماری کے بعد انتقال کر گئے، اور پھر اس کے بعد آپ کے فرزند حضرت مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب آپ کے جانشین بنے تھے، لیکن ظالموں نے ان کو شہید کر دیا اور وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پھر مختصر سا تعارف حضرت کا آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اب اس کے بعد کتاب کی عبارت کی طرف بلا تاخیر بڑھتے ہیں اور ابتدائیہ پڑھ کے اس بات کو معلوم کرتے ہیں کہ اس کتاب کو مؤلف متوقع نے کیوں لکھا، کس اسلوب میں لکھا، کیسے اس کو پڑھنا ہے اور اس سے کیا فائدہ حاصل ہونے والا ہے۔ ایسی بہت ساری باتیں وہ ابتدائیہ کے اندر موجود ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائیہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واتباعہ اجمعین۔ عربی زبان سے اہل علم کا تعلق محتاج بیان نہیں۔ درسی کتابیں، ان کے حواشی اور شروح تمام مآخذ و مصادر عربی زبان میں ہیں، اور شب روز علماء و طلباء انہی کتابوں کے درس و تدریس اور مطالعہ میں مشغول رہتے ہیں۔ ان تمام کتب کو وہ اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں اور سمجھانے پر بھی قادر ہوتے ہیں۔ صرف، نحو، معانی، بیان، بدیع اور ادب لغہ سے بھی ان کا سابقہ وابستہ رہتا ہے۔ کئی ان میں سے عربی زبان میں شعر کہنے پر اچھی قدرت رکھتے ہیں، لیکن اکثریت نہ عربی بولنے پر قادر ہوتی ہے، نہ لکھنے کا سلیقہ ان کو ہوتا ہے، جو بہرحال ناپسندیدہ ہے۔ یعنی جو کمی بتایا وہ یہ ہے کہ عربی زبان سمجھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، لیکن لکھ نہیں سکتے اور بول نہیں سکتے، تو یہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے۔ اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ان کی ادھر توجہ نہیں ہوتی اور لکھنے اور بولنے کی مشق نہیں ہو پاتی۔ یعنی پڑھا سب ہوتا ہے لیکن مشق نہیں کی ہوتی، تو اس لیے وہ بولنے پر قدرت نہیں رکھتے۔ حالانکہ تمرین کے لیے کتابیں موجود ہیں اور ان میں سے بعض داخلے نصاب بھی ہیں، لیکن صورتحال میں تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ میرے خیال میں جو کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی ہیں وہ کافی تو ہیں، لیکن مبتدی طلبہ، ابتدائی طلبہ کے لیے مشکل ہوتی ہیں، اس لیے ان کو دلچسپی نہیں ہوتی۔ اس بنا پر ایسی کتاب کی ضرورت محسوس ہوئی جو اسلوب کے اعتبار سے آسان ہو، صرف و نحو کے بنیادی اور انتہائی ضروری قواعد کی تمرین اس میں کرائی گئی ہو، الفاظ جدیدہ کا ذخیرہ بھی اس میں کافی مقدار میں آ گیا ہو اور مبتدی طلبہ سہولت سے اس کو سمجھ کر یاد کر سکیں۔ اسی مقصد کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ یعنی کیوں کتاب لکھی گئی؟ اس لیے کہ ایسی کتاب کی ضرورت تھی جو اسلوب کے اعتبار سے آسان، صرف و نحو کے بنیادی اور انتہائی ضروری قواعد کی تمرین اس میں ہو۔ یعنی جو غیر ضروری قواعد ہے، جن کا استعمال کم ہے، ان کو کتاب میں لا کر کتاب کو مشکل نہ بنایا جائے، اور الفاظ جدیدہ کا ذخیرہ بھی اس میں کافی مقدار میں آ گیا ہو تاکہ طلباء آسانی سے اس کو سمجھ کر یاد کر سکیں۔ آگے کتاب کی جو ترتیب ہے اس کو واضح کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں یہ کتاب 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصہ میں اسم و حرف کے ضروری قواعد کے ضمن میں تمرینات اور الفاظ جدیدہ دیے گئے ہیں، اور طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ اولاً آسان الفاظ میں ضروری قواعد بیان کیے گئے ہیں، پھر الامثلہ کے عنوان کے تحت مثالیں دی گئی ہیں تاکہ قواعد اچھی طرح ذہن نشین ہو۔ یہ عبارت سننے کے قابل ہے، یاد رکھنے کے قابل ہے۔ جب آپ کو کتاب کا اسلوب، طریقہ کار معلوم ہوگا تو ویسے ہی ترتیب کے ساتھ طریقہ بر طریقہ یا ایک کے بعد دوسری چیز آپ کے ذہن میں جو ہے وہ نشین ہوتی رہے گی، راسخ ہوتی رہے گی، تو کتاب پڑھنی آسان بھی ہوگی، دلچسپ بھی ہوگی اور فائدہ مند بھی ہوگی۔ یہ اس لیے غور سے سننے کی باتیں ہیں۔ فرماتے ہیں یہ کتاب 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ حصہ میں اسم و حرف کے ضروری قواعد کے ضمن میں، کیا مطلب کہ فعل کو پہلے حصہ میں ذکر نہیں کیا گیا،
اس لیے کہ فعل کے اندر تفصیلات ہوتی ہیں. جملہ فعلیہ بنانا بنسبت جملہ اسمیہ بنانے کے مشکل ہوتا ہے. پھر اس میں ماضی مضارع امر نہیں اور پھر غائب حاضر مذکر مؤنث مفرد واحد مفرد تثنیہ جمع یہ بہت ساری تفصیلات ہوتی ہیں. تو اس لیے ابتدا میں اس کو ذکر نہیں کیا گیا. ابتدا میں اسم اور حرف کے ضروری قواعد کی ضمن میں تمرینات کہتے ہیں مشق کو، اور الفاظ جدیدہ ویکیبلری دی گئی ہے. اور طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ اولاً آسان الفاظ میں ضروری قواعد بیان کیے گئے ہیں، یعنی سب سے پہلے قاعدے کو آسان الفاظ میں ذکر کیا، پھر الامثلہ کے عنوان کے تحت مثالیں دی گئی تاکہ قواعد اچھی طرح ذہن نشین ہوں. اس کے بعد انہی قواعد کی مناسبت سے تمرینات اور مشقیں دی گئی ہیں، اور آخر میں الکلمات الجدیدہ کے عنوان سے جدید الفاظ دیے گئے ہیں. اگر سبق کے ساتھ تمرینیں زبانی بھی خوب یاد کرائی جائیں اور ان کو لکھوانے کا بھی پورا اہتمام کیا جائے تو امید ہے انشاءاللہ اس سلسلے کے ذریعے طلباء میں دلچسپی پیدا ہوگی اور طلباء کے ذہن میں تعبیرات کا کافی حصہ محفوظ ہو جائے گا. تو کرنے کے کام کیا ہے؟ تمرینات کو خوب یاد کرنا ہے، الفاظ جدیدہ کو خوب یاد کرنا ہے، تعبیرات کو خوب یاد کرنا ہے، اور جو چیزیں حل کرنے کے لیے دی گئی ہیں ان کو حل بھی کرنا ہے، اور جو چیزیں حل کرنے کے لیے بھی نہیں دی گئی آپ اس کو بھی لکھ کر اپنے پاس محفوظ رکھیں تاکہ چلتے پھرتے کچھ صفحے میں آپ لکھ لیں تو چلتے پھرتے آپ اس کو دہراتے رہیں، یاد کرتے رہیں، اور اس سب کے ساتھ آپ بولنے کی مشق کرتے رہیں گے. میں اس کو پورا کر کے پھر کچھ باتیں عرض کرتا ہوں. دوسرے حصہ میں فعل کے مباحث آ گئے ہیں اور تمرینات کا وہی انداز ہے، البتہ طلباء میں ترجمہ کی صلاحیت پیدا کرنے کی غرض سے مختلف عنوانات کے تحت عربی مضمون اور اس کا ترجمہ بھی دیا گیا. یعنی آہستہ درجہ بدرجہ تدریجاً آگے بڑھتے رہیں گے، اسم حرف فعل مضمون اس طرح یعنی ترتیب کے ساتھ آگے آسانی سے مشکل کا سفر کریں گے. جب آسانی پہ چلتے رہیں گے تو مشکل خود ہی آسان ہو جائے گی. کتاب کے ہر سبق میں تمرینات اور مشقیں کافی تعداد میں آئی ہیں. تمرینات اور مشقوں سے ایک طرف جہاں قواعد کا اجرا خوب ہو جاتا ہے وہاں دوسری طرف طلباء میں عربی زبان لکھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو جاتی ہے. اس مقصد کے پیش نظر مشقوں کی تعداد نسبتاً زیادہ ہے تاکہ طلباء میں عربی زبان لکھنے اور بولنے کی صلاحیت اور قدرت پیدا ہو سکے. جتنی مشق زیادہ ہوگی، جتنی تمرین زیادہ ہوگی، اتنا ہی آپ کے لیے چیز کو سمجھنا، یاد کرنا، بولنا آسان ہوگا. اس کتاب کی تیاری کے وقت کئی کتابیں پیش نظر رہیں لیکن زیادہ تر استفادہ مولانا ندیم الواجدی فاضل دیوبند کی کتابوں سے کیا گیا. یعنی یہ مؤلف کی دیانتداری پہ دلالت کرتی ہے بات کہ انہوں نے جس کتاب سے زیادہ استفادہ کیا اس کو یہاں پر ذکر کر دیا، اور اس کے ساتھ اس بات کا اقرار بھی ذکر کیا کہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جہاں سے استفادہ کر کے اس کتاب کو تیار کیا گیا. تو یہ ان کی طرف سے کسر نفسی بھی ہے اور اعتراف خدمت غیر بھی ہے کہ وہاں سے ان کتابوں سے استفادہ کیا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس سلسلہ کو طلباء کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ کا ذریعہ بنائے. آمین آمین. نیچے حضرت کا اپنا دستخط موجود ہے، سلیم اللہ خان. یہ 18/9/1418 ہجری کے اندر یعنی ابتدائیہ لکھا گیا ہے، یعنی 18 رمضان 1418 ہجری میں بمطابق 14 جنوری 1998 غالباً بظاہر جو تاریخ سامنے نظر آ رہی ہے یہی کتاب اس کے ابتدائیہ کی یہی تاریخ ہوگی. تو آج کی اس ویڈیو کے اندر حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کا تعارف آپ سے کروا دیا اور جو ابتدائیہ تھا کتاب کا وہ پڑھ لیا، اس میں جو اہم باتیں تھیں وہ آپ نے نوٹ کر لی ہیں. اب یہاں پر کچھ باتیں کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر اگلی ویڈیو میں ہم باقاعدہ طور پر کتاب کو شروع کریں گے. اس کتاب کو پڑھنے کا جو ہمارا مقصد ہے، ہدف ہے، وہ ضرور آپ کے سامنے ہونا چاہیے تاکہ ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہوتا رہے کہ آپ اپنے ہدف اور مقصد تک پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے، یا جو راستہ آپ نے اختیار کیا ہے اس کو صحیح نہج پہ آپ پار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اس کتاب کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں عربی زبان بولنی آ جائے. بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمیں عربی زبان بولنی آ جائے. آپ نے ابتدا میں دیکھا کہ حضرت نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ عربی زبان پڑھنی بھی آتی ہے، سمجھنی بھی آتی ہے، کتابیں بھی پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن دو چیزیں اس میں کم ہوتی ہیں. ایک عربی زبان بول نہیں سکتے، دوسرا عربی زبان میں اظہار ما فی الضمیر لکھ کر نہیں کر سکتے. خلاصہ دونوں کا یہی ہوگا کہ وہ عربی زبان میں اظہار ما فی الضمیر نہیں کر سکتے، چاہے وہ تحریری صورت میں ہو یا تقریری صورت میں ہو. تو ہم نے اپنی اس کتاب کے اندر ان دو مقاصد کو بنیاد بنا کر، ہدف بنا کر حاصل کرنا ہے. تو اس کے لیے پھر آپ نے کیا کرنا ہے،
اس میں ایک تو یہ جو حضرت نے آپ کو ابتدائی میں بتا دیا کہ ہم نے لکھائی کرنی ہے، کاپیاں بنانی ہے، کاپیوں پہ اس چیز کو حل کرنا ہے، اپنے جو پڑھیں گے اس کو یاد کریں گے، اور پھر تعبیرات یاد کریں گے، ذخیرہ الفاظ یاد کریں گے، یہ سارے کام کریں گے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ ایک آدمی، دو آدمی تیار کر لینے ہیں، ایک طالب علم، دو طالب علم تیار کر لینے ہیں، اور پھر آپ لوگوں نے آپس میں یہ عزم کر لینا ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں کسی اور زبان کا کوئی لفظ نہیں بولیں گے، صرف اور صرف عربی بولیں گے، جو آتی ہے وہ بولیں گے، جو نہیں آتی وہاں خاموشی اختیار کریں گے، قاموس ڈکشنری کھولیں گے، معنی دیکھیں گے، پھر بات کریں گے۔ آپ ہفتہ دو ہفتہ، مہینہ دو مہینہ اپنے اوپر پابندی لگائیں گے، ہر زبان کی پابندی لگائیں گے، صرف عربی بولیں گے، تو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس کے بعد اظہار معافی الضمیر اپنا کرنا شروع کر دیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہوئے آپ اعلیٰ درجے پہ، اعلیٰ پیمانے پہ عربی زبان بولنا شروع کر دیں گے۔ یہ مشق بھی آپ نے ضرور کرنی ہے اس کتاب کو پڑھتے ہوئے، یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اس سے انشاءاللہ آپ کے بولنے کی جو مشق ہے وہ ہوتی رہے گی، انطلاق لسان ہو جائے گا، زبان میں سلاست آ جائے گی عربی زبان بولتے ہوئے۔ اور جب بولیں گے تو اس میں اس بات کا ضرور خیال رکھیں گے کہ جو قواعد ہم پڑھ رہے ہیں اس کے مطابق بول رہے ہیں، یا قواعد کو ہم خاطر میں نہیں لا رہے جس سے ہماری عربی زبان وہ فصیح عربی زبان نہیں بن رہی۔ تو یعنی ایک بات صرف آپ نے نہیں رکھنی کہ بولنا ہے، صرف بولنا ہے، سوچ کر بولنا ہے، اور قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے بولنا ہے، اور جہاں نہیں آتا وہاں کسی اور زبان کی بالکل آپ نے معاونت نہیں لینی، اور اپنے دماغ کو یہ بات سمجھا دینی ہے کہ بس مجھے عربی آتی ہے اور کوئی زبان آتی ہی نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب آپ عربی زبان میں کوئی لفظ آپ کو نہ آتا ہو یا آپ سیکھ رہے ہو، اس وقت اس چیز کو دماغ میں لانے کی کوشش نہ کریں۔ مثال دیتا ہوں، عربی زبان میں انا کلمہ ہے جو کہ انسان اپنی ذات کو بیان کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں یا انگلش میں آئے کہتے ہیں۔ تو اس کو آپ جب بولیں گے تو انا کا مطلب آپ کا دماغ یہی کہ انا ہی ہوتا ہے، انا کا مطلب نہ میں ہوتا ہے، نہ آئے ہوتا ہے، نہ کچھ اور ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے دماغ کو یہ بات باور کروا لیں گے کہ تم نے صرف عربی بولنی اور تمہیں عربی کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا، کوئی زبان نہیں آتی، تو انشاءاللہ آپ عربی زبان بولنے لگ جائیں گے، اور اس کے ساتھ لکھنے کی مشق اور تمرین بھی کرتے رہیں گے، جس کو کچھ تو ہمارا یہاں پر الفاظ آ جائیں گے، ہماری مشقیں آ جائیں گی، اس کو آپ حل کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے چھوٹے چھوٹے جملے بنانے ہیں، چھوٹی چھوٹی تحریر لکھنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ آپ لکھنے اور بولنے کی صلاحیت حاصل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ عربی زبان کا سیکھنا اور بولنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔